اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے۔ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ آپ دیکھیں گے اس پرفتن دور میں جہاں گناہ اتنا عام ہو گیا ہے، گھر کا بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، گھر کا بوڑھا کیوں نہ ہو، ہر کوئی اپنے ہاتھ میں موبائل فون لے کر آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں۔ آج معاشرے میں جب جاتے ہیں تو نگاہوں کی حفاظت کرنا محال ہو گیا، دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے، شراب عام ہو گئی ہے، زنا عام ہو گیا ہے، بدکاری عام ہو گئی ہے، قتل عام ہو گیا ہے، چوری عام ہو گئی ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ اس پرفتن دور میں آپ دیکھیں گے جبکہ گناہ کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے جس کی کوئی حد ہے نہ انتہا، وہیں نیکی کرنا اتنا دشوار ہو گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے نیکی کرنا انگار پہ چلنے کے برابر۔ مگر اس پرفتن دور میں بھی آپ دیکھیں گے جب جمعے کا دن آتا ہے تو ہر مسلمان اپنے آپ کو تیاری کی فکر میں لگا دیتا ہے، جمعے کی نماز ادا کرنا ہے۔ یہ محبت کس نے آپ کے دل میں ڈالی؟ حالانکہ دن میں 5 وقت نماز فرض عین ہے، 5 وقت پڑھنا فرض عین ہے، وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ مگر جب جمعے کا دن آتا ہے اس دن آپ غور کریں گے ہر شخص فکر میں نظر آتا ہے جمعے کی نماز ادا کرنا، ہر مرد نماز کے فکر میں، ہر عورت گھر کی صفائی کے فکر میں، ہر ایک عقیدت مند اپنے عقیدت کے مطابق تیاری میں لگا رہتا ہے جمعے کے دن کی۔ دیکھیں آپ اتنی محبت کس نے جمعے کی ڈالی؟ پرفتن دور میں بھی جمعے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس دور میں، اے میرے بندو جب گناہ عام ہو چکا ہے، نیکی کرنا دشوار ہے، تب بھی تمہیں دل میں جمعے کی محبت ہم نے ڈال دی۔ اے میرے بندے ذرا غور کر، اگر جمعے کی محبت تیرے دل میں ڈالی ہے تو کیا دوسرے دنوں کی محبت، دوسرے دنوں کی نمازوں کی محبت تیرے دل میں تیرا رب نہیں ڈال سکتا؟ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے من کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں،
میں کس لیے پیدا کیا گیا تھا، میرا مقصد کیا تھا، میرا آئیڈیا کیا تھا، میرا گول کیا تھا، اور میں کر کیا رہا ہوں. اور بندہ اس پر غور کر لینا، بندہ کامیاب و کامران ہو جاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی کئی مرتبہ تاکید کی، کئی حدیثیں آتی ہے جمعے کے بارے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کی تیاری جمعرات کے روز سے ہی کرو. اپنے بال منڈالو، ناخن کٹا لو. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کی تیاری کے لیے ناخن کٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 دن کی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. حضور پاک نے فرمایا کپڑے تیار کر رکھ لو، اچھی خوشبو لا کر رکھ لو، اور جب جمعے کا دن آئے اچھی طریقے سے غسل کرو، عمدہ اعلیٰ لباس پہنو، عمدہ اعلیٰ خوشبو لگاؤ، اور جامع مسجد کے طرف ہو سکا تو پیدل چل کر جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ جمعے کے لیے پیدل جاتا ہے اور مسجد کو پہنچتا ہے اور جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ کر خطبہ سنتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پر اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. ہر قدم جو اٹھتا ہے مسجد کی طرف، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت، 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کے نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتا ہے جو جمعے کی فکر میں اللہ کو راضی کرنے سے گھر سے نکلتا ہے. دیکھیں ہمارا قدم اور نکل جائے مسجد کی طرف، ہم اپنی گاڑی رکھ دیں اور اپنے مسجدوں کی طرف پیدل جائیں، زندگی مختصر سی ہے. گھر سے قدم 70 مسجد تک ہو گئے، اتنی تو ہماری عمر نہیں پہنچ رہی ہے 70 سال. اور اگر زندگی میں اگر 4 جمعے مل جائیں، اگر زندگی میں 40 سال مل جائیں، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت لگا لیں، کیسی امت کو اللہ نے یہ فضیلت سے سرفراز کیا. واضح اللہ فرماتا قل بفضل اللہ، حبیب آپ فرما دو یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ چاہے ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کوئی مسجد کی طرف جلدی جاتا ہے، اذان ہوئی فوراً مسجد میں داخل ہو گیا، حضور پاک نے فرمایا فرشتے آ کر ٹھہرتے ہیں مسجد کے دروازے کے پاس رجسٹر لے کر. جو پہلے داخل ہوتا ہے اسے ہونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا. اس کے بعد تھوڑی دیر سے جو آتا ہے بڑا جانور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر سے آتا ہے تو بکرا خرچ کرنے کا ثواب، پھر اس کے بعد مرغی خرچ کرنے کا ثواب، اس کے بعد انڈا خرچ کرنے کا ثواب. اور جب امام خطیب ممبر پر آ جاتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے اور مسجد میں داخل ہو جاتے. اس کے بعد کوئی ثواب نہیں ملتا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بھی فرمائی ہے جمعہ ترک کر دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم باز آؤ جمعے کو ترک کرنے سے. اگر ایک ساتھ 3 جمعے اگر تم ترک کر دو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں تمہارا نام منافق لکھ دے گا جو کبھی رد نہیں ہوگا. 3 جمعے کوئی جان بوجھ کر لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اس کا نام لکھ دیتا ہے منافق کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس نام کو پھر تبدیل نہیں کرتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو. یہ کیوں حضور نے جمعے کو بتایا؟ جمعے کی اہمیت آپ کو بتانے کی. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ارشاد فرمایا اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے سلام اور درود پڑھا کرو. مگر حضور فرما رہے جمعے کو پڑھو، تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ روز پیش کیا جاتا ہے. جمعے کو کیوں تاکید؟ اس لیے کہ جمعے کی اہمیت سمجھو. حضور نے فرمایا جمعے کی گھڑی، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی، ایک ایسی سعادت ہوتی ہے جس میں بندہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. اہل خدمات میں لکھا ہے اللہ والوں نے
کہ عصر سے لے کر مغرب تک بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں، اللہ کی دعا میں لگ جائیں، وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کہنا کہ کاروبار کا وقت ہوتا ہے، گھر میں پکانے کا وقت ہوتا ہے، تو ایک بات یاد رکھے، عبادت نام صرف مصلی بچھا لینے کا نہیں ہے، عبادت نام ہے خیال یار کا۔ بس دل میں اللہ کا خیال ہو، زبان پر اس کا ذکر ہو، ہاتھ اپنے کام میں لگے ہوں۔ اگر زبان سے کام ہے تو خیال میں یار ہو، اللہ ہو، تب آپ دیکھیں گے یہ عبادت ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا جب بندہ میرے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، جب بندہ میرے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، دعا کا تک وقت نہیں ملتا اس سے، تو اللہ فرماتا ہے تو میں اسے اتنا عطا کرتا ہوں، وہ مانگنے سے زیادہ میں اسے عطا کر دیتا۔ تو خیر تو اس میں ہی ہوا کہ ذکر کثرت سے کر لیا جائے۔ ہم مانگیں گے تو ہماری حیثیت سے مانگیں گے، ہم مانگیں گے تو ہم اپنی اوقات دیکھ کر مانگیں گے، ہم مانگیں تو اپنی سوچ دیکھ کر مانگیں گے، مگر رب فرما رہا ہے اس کے مانگنے سے بہتر عطا کر دوں گا اسے۔ تو کیوں نہ اللہ ہی پہ چھوڑ دیا جائے، ہماری زبان ذکر میں تر ہو اور خیال میں ہمارا یار ہو، ہمارا رب ہو، ہماری زندگی کامیاب ہے۔ جمعے کی قدر کرے، اپنی اولاد کو تاکید کرے اور اپنے گھر والوں کو اس حدیث کے بارے میں فرمائے کہ گھر سے پیدل جائیں، اللہ تعالیٰ کامیاب و کامرانی عطا کرے گا۔ اور ہماری زندگی آج دیکھتے تو ایک دن عبادت میں نہیں جاتا ہمارا، صبح سے لے کے شام تک کون عبادت کرتا ہے؟ 5 نمازیں آج مسلمان نہیں پڑھ رہا ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ رمضان آتا ہے تو روزے بہانے کے طور پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہاں پرفتن دور میں مصطفیٰ نے فرمایا ہر قدم پر اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے، 1 سال کی نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، اور 1 سال کے روزے کا ثواب صرف 1 قدم پر۔ اگر گھر سے مسجد تک کتنے قدم ہوں گے، کتنے سال کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ سچ، اللہ کا رسول سچ، اللہ اور رسول کی بات ہرگز نہیں بدل سکتی۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، مگر یہ قول نہیں بدلا جائے۔ تو ہم اس پر عمل کریں اور اپنے نام اعمال کو زیادہ سے زیادہ بھرنے کی کوشش کرے۔ بہترین مومن وہ ہے جو اپنے اعمال کو، کردار کو نیکیوں سے بھر جائے، نیکیوں کی حرص رکھے، وہ کامل مومن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔